اس سے پہلے ایک خط برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے بھی لکھا گیا تھا اور یہ رپورٹڈلی کہا گیا کہ وہ زلفی بخاری صاحب کی ریکویسٹ پر لکھا گیا تھا برطانوی وزیر خارجہ کو. سیٹھی صاحب، جو برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی ہیں، جب وہ جواب دیتے ہیں یہ تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ وی ہیو نو ریسنٹ انڈیکیشنز، ہمیں کوئی ایسے اشارے پاکستانی اتھارٹیز سے نہیں ملے کہ ان کا ارادہ ہے عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنے کا. یہ گارنٹی یا یہ ضمانت یا اس طرح کی بات ایک بیرون ملک سے آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستانی حکام پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، ان کو جو خط لکھا گیا تھا نا، اس میں یہ لکھا تھا کہ خدشہ یہ ہے کہ عمران خان کو خدشہ کیا، وہ تو کہہ رہے تھے یہ لے جا رہے ہیں اس کو ملٹری ٹرائل. تو جو جواب آیا اس میں یہ لکھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ لے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں. ہاں، اگر وہ لے جاتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لے جا رہے ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں، یہ صحیح ہے غلط ہے، ہم کچھ کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، کس کو کہیں اینڈ سو آن. تو انہوں نے بیسکلی یہ سارے ایشو کو سائڈ سٹیپ کر دیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا جی وی ڈونٹ نو. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، then we'll cross that bridge when we come to it. مگر کیونکہ سوال کھڑا کیا تھا تو اس کو ایڈریس تو کرنا تھا. اور دوسری طرف یہ جو امریکی کانگریس مین انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے زیادہ سیریس بیسس پہ، ارجنٹ بیسس پہ وکالت کی جائے، یعنی کہ کوششیں کی جائیں، ایفرٹس کی جائیں. اور پھر سینیٹر شہری رحمان یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے. سیٹ صاحب، اس سے زیادہ پاکستانی سیاستدانوں کی طرف سے کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ باز رہیں اس طرح کی باتوں سے؟ پاکستان امریکہ کو کیا کہے گا؟ They are totally dependent on the Americans. They are totally dependent on the Saudis who are American allies. They are totally dependent on the UAE. They are totally dependent on America, the West and their allies for their very survival. یہ کیا ان کو کہیں گے؟ اور وہ اگر ڈیمانڈ کریں تو کر بھی سکتے ہیں ڈیمانڈ. اب آپ دیکھیں نا، آپ کی ایک خاتون ہے جس کو امریکہ نے ٹیررسٹ برانڈ کر کے پتہ نہیں 80 سال کی سزا دے دی ہے. جی ایسے ہی ہے نا. آپ کتنا کچھ آپ نے کیا، آپ اس کی رہائی نہیں کروا سکے بیکاز دیٹس دی امریکن لا. انہوں نے کر دیا. ہر روز ہمیں سنتے ہیں جی وہ ایمبیسی والے گئے ہیں، ادھر سے کوئی وکیل گئے ہیں، ادھر گئے ہیں، وہ گئے ہیں. وہ صدیقی صاحبہ جو ہے، جی عافیہ صدیقی کو پکڑا ہوا ہے، انہوں نے رکھا ہوا ہے عافیہ کو، اور باہر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ کچھ نتھنگ، دی امیریکنز ڈونٹ کیئر. اور یہاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طریقے سے امیریکنز ایکٹ کرتے ہیں. تو جب امریکن پالیسی آئے گی آپ کے سامنے تو آپ کو نظر آ جائے گا واٹ دی امیریکنز آر ڈوئنگ، اینڈ دین ویل سی کہ یہ حکومت کیا کرتی ہے، واٹ ول دے ڈو، ہاؤ ول دے ڈیل ود اٹ. ٹھیک. لیکن دوسری طرف بیرسٹر سیف نے بھی امریکی کونسل جنرل سے ملاقات کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امریکہ سے کوئی توقعات نہیں، بٹ آپ کی بات جیسی بات انہوں نے کی کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پی ٹی آئی کا مسئلہ اٹھائیں. جب اس طرح کے حمایت میں بیانات آتے ہیں یا لیٹرز آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا تو کانفیڈنس آسمان کو چھوئے گا، اور پھر ظاہر ہے وہ تیاریاں بھی تیز تر ہوں گی جو 24 نومبر کے احتجاج کے لیے کی جا رہی ہیں. اور بھی بہت سے معاملات اور بھی بہت سے سوال کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو عمران خان صاحب کا ہی نام سامنے آتا ہے، لیکن سیٹھی صاحب نے کل کے شو میں بھی اور اس سے پہلے بھی متعدد بار شاہ محمود قریشی صاحب کو یاد کیا ہے کہ وہ ان کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کی جاتی جس طرح بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں یا ان کی خبریں چھپتی ہیں، ان کے بیانات چھپتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ایسے میں سامنے آیا ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں، سنیں انہی کی زبانی. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جس میں عمر ایوب خان صاحب ہیں، جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی اگر ان کے وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئے. کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور ہم سے بھی تھوڑا سا انپٹ لے لیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. میرا 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ان کو پیش کر سکے. سرج صاحب کیسے دیکھتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کا منظر عام پر آنا اپنی جگہ، اور کیا پارٹی قیادت سے شکوہ؟
शिकवा है बहुत बड़ा। देखिए किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। दरख्वास्त है, ये नंबर 2 ऑफ द पीटीआई अपने लोअर लोगों को से आगे दरख्वास्तें कर रहा है, कह रहा है कि टाइम है तो हमें मिलने आगे। आप सोचिए जरा, दिस इज द पीटीआई कि अपने लोगों का ख्याल भी नहीं। और उन्होंने सारे टॉप लीडर्स जो जेल में पड़े हुए हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है पीटीआई का, और ये लगे हुए हैं बाहर अपने ड्रामे करने, लड़ाई झगड़े करने। ये पहली दफा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, और उनकी आवाज से और उनकी जो लहजा था और जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, आप देखिए कितने अपोलोजेटिक हैं, कितने एम्बैरेस्ड हैं कि हमसे भी मशवरा कर ले। मे बी मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, मे बी मैं आपको कोई अच्छी बात समझा सकूं या बता सकूं। यार लुक एट दिस, मतलब है कि द पीटीआई शुड बी ashamed of itself. Is this how you treat your leaders? You force them to come to this stage कि वो हाथ जोड़ रहे हैं कि यार हमें मिल लो आके, हमसे पूछ लो कि आप लोग कर के रहे हैं। ये सारे नौजवान जो वहां लपक रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, they suddenly become very important. केजरीवाल अब हम हैं, and this entire leadership that has been the real core of the PTI leadership, वो जेल में बैठी है, and nobody is asking them कि how do we get out of this situation? This is unfortunate, really unfortunate. शाह महमूद कुरैशी साहब के सियासी किरदार के हवाले से सेठी साहब क्या कहते रहे, शामिल करेंगे? मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को समझ आ गई है कि उनका किसी ने ख्याल नहीं किया। इस शख्स की जो बात करते हैं जी, मेरा ख्याल है दैट शाह महमूद कुरैशी, और वो मेरा ख्याल है विद इन द नेक्स्ट 15, 20, 30 डेज वो भी आ जाएंगे बाहर। सेठी साहब 24 नवंबर से पहले उनकी इस तरह से स्टेटमेंट ओपनली मीडिया में आना, वो भी फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई, जो इससे पहले निकाले गए पीटीआई से अचानक और फिर उसके बाद दोबारा वापस आए और कंट्रोवर्शियल रहे थोड़े अरसे, उनके साथ खड़े होकर इस तरह की बात करने का क्या मतलब? शाह महमूद कुरैशी साहब हैज नेवर बीन एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट पर्सन। ये जो इमरान खान की इनकलाबी किस्म की जो सारी है ना बयानियां, ही डजंट एग्री विद दिस। उनकी सारी फैमिली उनको कह रही है कि कितने फंस गए हो, बेटे सानू सारे ने मरवाऊ, हमारी तो ये ट्रेडिशन ही नहीं है। अब वो कुरैशी साहब बेचारे शर्मिंदा हैं कि वो क्या करें, वो किस कैसे इस दलदल से निकले। तो वो बेसिकली ट्राइंग टू कम बैक, और मैंने आपसे कहा था कि वो निकलेंगे उनको, तो ही इज बीन इनकरेज्ड। आपका ख्याल है कि ऐसे ही एक्सेस मिल गया उनको? और फैसल चौधरी साहब जो है वो तो एज यू नो ही इज अ गो बिटवीन। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको, ही इज अ गो बिटवीन। तो इसलिए उनको एक्सेस मिल जाती है जहां जहां जरूरत पड़ती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपने देखा जैसे ऐसे था कि शाह महमूद साहब को फैसल साहब पकड़ के लेके आए और के खड़ा हो जाओ तो बोलो, और जब वो इधर उधर की बात करने लगे तो उन्होंने वीडियो ही बंद कर दी। सो दिस इज ऑल प्री प्लान, जी, बट इट्स अनफॉर्चुनेट ना। अब वो बेचारे कुरैशी साहब क्या कहेंगे?